پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو ہمیں نیکی کا راستہ دکھائے گی۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا کہ حویلی کے دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ ایک بزرگ نے دروازہ کھولا تو باہر ایک نوجوان بے ہوش پڑا تھا۔ بزرگ نے اسے اٹھایا اور نرم گدگدے بستر پر لا کر لٹا دیا۔ نوجوان کو ہوش آیا تو اس کے سامنے سفید داڑھی والے ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے محبت اور شفقت بھرے لہجے میں سوال کیا، کیوں بیٹا، تم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو؟ نوجوان نے لجاجت سے بزرگ کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہا، خدا کے لیے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ بزرگ نے کچھ اور پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، وہ سامنے والا کمرہ خالی ہے، تم شوق سے اس میں رہو۔ تم میرے مہمان ہو اور میں تمہاری پوری حفاظت کروں گا۔ نوجوان یہاں آرام سے رہنے لگا۔ بزرگ روزانہ صبح سویرے اسے کھانا دے کر کہیں باہر چلے جاتے اور شام ہوتے ہی تھکے ہارے پریشان حالت میں واپس آ جاتے۔ ان کے چہرے کی دھول سے ایسا لگتا جیسے کوئی شکاری دن بھر شکار کی تلاش میں گھوم پھر کر رات کو مایوس گھر لوٹا ہو۔ نوجوان کو یہ معلوم نہ تھا کہ بزرگ ہر روز کہاں جاتے ہیں۔ ایک روز رات کو بزرگ اکیلے بیٹھے تھے۔ نوجوان ان کے قریب پہنچا اور کہنے لگا، آپ نے مجھے مہمان بنا کر اور میری حفاظت کا وعدہ کر کے مجھ پر بے حد احسان کیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی اس مہربانی کے صلے میں آپ کے کسی کام آؤں۔ آپ ہر روز صبح سویرے کہاں جاتے ہیں اور شام کو پریشان اور غمگین کیوں واپس آتے ہیں؟ یہ سن کر بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹے، یہ کہانی بڑی دردناک ہے، تم اسے نہ ہی سنو تو اچھا ہے۔ نوجوان نے اصرار کیا، نہیں بابا، میں آپ کی کہانی ضرور سنوں گا۔ بزرگ بولے، اچھا، تم ضد کرتے ہو تو سنو۔ اس شہر کے گورنر کا نام ابراہیم ہے۔ اس نے میرے اکلوتے بھائی کو جان سے مار ڈالا ہے۔ میرا بھائی بے گناہ تھا، میں ابراہیم کے خون کا پیاسا ہوں۔ وہ گورنری چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ پولیس اس کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے۔ خلیفہ نے اس کی گرفتاری کا انعام 40,000 درہم مقرر کر رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسی شہر میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ میں ہر روز اسے ڈھونڈنے نکلتا ہوں مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آتا۔ ایک بار اسے پکڑ لوں تو انعام بھی پاؤں اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ بھی چکاؤں۔ یہ سنتے ہی نوجوان پر جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ سوچنے لگا، میں سانپ سے بچنے کے لیے گویا شیر کی بھٹ میں پہنچ گیا ہوں۔ میرے میزبان نے میری جان بچائی ہے، میری خاطر تواضع کی ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر اب نظر آ رہا ہے کہ میں زیادہ دن اپنی جان نہیں بچا سکوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے دل میں ٹھان لی کہ اپنی کم بخت زندگی کو بچانے کی اور کوشش نہ کروں گا۔ وہ کئی مہینوں سے اپنی جان بچانے کے لیے مارا پھر رہا تھا۔ پولیس اسے تلاش کرتی ہوئی ایک گاؤں میں پہنچتی تو وہ دوسرے گاؤں میں بھاگ جاتا تھا۔ اب اس کے سامنے کوئی اور راستہ نہ تھا کہ وہ پولیس سے بچنے کے لیے گاؤں سے نکل کر شہر چلا جائے، کیونکہ شہر میں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اتنے لوگوں کی آبادی میں اسے پہچانے جانے کا ڈر بہت کم تھا۔ ایک رات وہ چھپتا چھپاتا اسی حویلی کے سامنے پہنچ گیا جہاں یہ بزرگ رہتے تھے۔ اسی بزرگ کے بھائی کا اس نے ناحق قتل کرا دیا تھا۔ آج وہ اسی بزرگ کے سامنے بیٹھا ان کی دردناک کہانی سن رہا تھا۔ بزرگ کی زبانی یہ کہانی سن کر نوجوان دل سے بول اٹھا، سنو بابا جی، میں ہی گورنر ابراہیم ہوں، میں نے ہی آپ کے بھائی کا خون کیا ہے۔ بزرگ یہ سن کر مسکرائے اور بولے، معلوم ہوتا ہے تم اس جوانی کے عالم میں زندگی سے مایوس ہو چکے ہو، جبھی تم اپنے آپ کو ابراہیم ظاہر کر رہے ہو۔ نوجوان نے کہا، نہیں بابا،
میں اصلی ابراہیم ہوں، یقین نہ آئے تو بے شک پولیس کو بلا لیجیے۔ بزرگ بولے، تم اس وقت میرے مہمان ہو اور میری پناہ میں ہو۔ اسلام کا حکم ہے کہ اپنے مہمان کی حفاظت کرو اور اسے کوئی تکلیف نہ آنے دو، اس لیے بہتر ہے کہ اب تم پیسوں کی یہ تھیلی لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خون کھولنے لگے اور میں انتقام کے جذبے میں تمہیں قتل کر دوں یا خلیفہ کے حوالے کر دوں۔ اس کے بعد بزرگ نے پیسوں کی تھیلی پیش کرتے ہوئے نوجوان سے کہا، تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ نوجوان نے کہا، بابا اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، آپ بہت نیک اور رحم دل انسان ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کے بھائی کا خون کیا۔ اسلام میں خون کی سزا خون ہی ہے، میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا چاہتا، آپ مجھے پکڑ کر خلیفہ کے سامنے پیش کر دیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلد سے جلد پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے۔ بزرگ کا دل یہ باتیں سن کر رحم کے جذبے سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا، اسلام میں اس شخص کی بڑائی اور تعریف بیان کی گئی ہے جو رحم دل اور نیک ہو اور اپنے دشمن کو معاف کر دے۔ بزرگ کی اس بات پر نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ان کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ بزرگ فوراً بول اٹھے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ نوجوان یہ سن کر بزرگ سے لپٹ گیا، انہوں نے اسے پیار سے تھپکی دی اور پھر اسے ساتھ لے کر خلیفہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ شام ہو چکی تھی جب وہ خلیفہ کے محل میں پہنچے۔ اس وقت خلیفہ محل کے چمن میں اپنے وزیروں کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ ابراہیم کے چہرے کو دیکھتے ہی اسے غصہ آ گیا، مگر بزرگ نے سر جھکاتے ہوئے سلام کیا اور عرض کرنے لگے، حضور میں نے اپنے بھائی کے قتل کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم نے آگے بڑھ کر خلیفہ وقت کے ہاتھ چوم لیے اور ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ کی زندگی میں وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ خلیفہ وقت نے بزرگ کے کہنے پر ابراہیم کو معاف کر دیا اور اسے دوبارہ کوفے شہر کا گورنر بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ گورنر ابراہیم نے باقی ساری عمر اللہ کی یاد میں گزاری اور غریبوں کی بڑی خدمت کی۔ جانتے ہو بچوں اس خلیفہ کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا صفاح۔ وہ بغداد کا خلیفہ تھا جو کہا کرتا تھا کہ غریبوں سے انصاف کرو، انصاف کا بول ہمیشہ بالا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہم بھی ایسی نیک باتوں پر عمل کریں تو دنیا ہم کو کبھی نہ بھولے گی۔